نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیے. اللہ انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ حق پر قائم رہے. آگے حالات کیسے آتے ہیں، کس رخ پر چلتے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. بہلول دانا مجذوب تھا، صحیح آدمی تھا. ایک دن قبرستان کے دیوار پر بیٹھا تھا اور پاؤں ہلا رہا تھا. مجذوبوں کا اپنا ایک حال ہوتا ہے. کسی نے پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں یہاں اس لیے آیا ہوں کہ جن کے پاس میں آیا ہوں یہ مجھے تنگ نہیں کرتے اور جب جاتا ہوں تو میری غیبت نہیں کرتے. تو انہوں نے کہا کہ مجذوب نہ بہلول دعا کریں، قحط سالی ہے، بہت سخت قحط ہے. مجذوبوں کی اپنی باتیں ہوتی ہیں. دعا تو کی جاتی ہے، دعا بھی کی جاتی ہے اور لوگ استسقاء کی نماز بھی پڑھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعائیں کی. مجذوب تو مجذوب ہوتا ہے. اس نے کہا کہ اللہ تعالی کی قسم، اگر ایک دانہ گندم یا مکئی ایک دینار پر ہو جائے، دینار یا درہم، مجھے اتنی فکر بھی نہیں ہے. عجیب آدمی ہے، لوگ تکلیف سے مر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اتنا فکر نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے کام کو اپنے کندھوں پر نہیں لانا چاہتے. اللہ تعالی نے وعدہ کیا ہے کہ ہم رزق دیں گے. جو زمین پر چلنے والا ہے سب کی روزی مجھ پر ہے. اب وہ کام میں اپنے کندھے ڈالوں اور جو اللہ تعالی نے بندگی میری ذمہ داری ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں اس کو خدا کے کندھوں پر ڈالوں تو یہ الٹا کام ہے. میرا جو کام ہے وہ کروں گا، آگے جو اللہ تعالیٰ کا کام ہے وہ یوں کرے گا. یہ تو خیر مجذوب کی بات تھی. لیکن انسان اگر ٹھیک چلے، ٹھیک راستے پر چلے، غلط نہ سوچے، غلط اور لوگوں کی وہ کیا وہ ہر جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس پر سیدھے چلے، تو اس کا ٹریفک بند نہیں ہو گیا. یاد رکھے جو بھی درمیان میں حالات آئیں گے یہ اس کو آگے لے جائے گا. حالات ہمارے قابو میں ہے نہیں، جو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم 1000 کوشش کریں، ٹھیک نہیں ہوگا. اپنے آپ کو ٹھیک کرو. حالات ٹھیک کرنے کے لیے لوگوں کو ٹھیک مت کرو. میں نہیں کہتا کہ ڈنڈا نہ چلاؤ، ڈنڈا ضرور چلائیں جہاں ضرورت ہو. وہ بھی اللہ پاک کا حکم ہوگا. کیا ہوگا کہ یہاں ڈنڈا چلاؤ، یہاں ڈنڈا نہ چلاؤ. یہاں رحم کی جگہ ہے،
مہربانی کرو، یہاں یتیم ہے وہاں ڈاکو ہے. اتنے ہی کہ ڈاکو پر بھی کہو کہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جس ہمارے ترتیبات میں ہوتی ہے کہ بیچارے فقیر لوگ جو ہوتے ہیں وہ جیل میں رہتے ہیں 3 سال، تو اس کی بات بھی نہیں پوچھی جاتی، اور پورا پاکستان کے لوٹنے والا اس کو کہتے ہیں کہ ان کو انار دے دو. یہ خود غلط ہے. میں عرض یہ کہہ رہا تھا کہ انسان کو وہ کام کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. یہ بات اس میں ساری چیزیں آ گئی. آگے حالات کو رب العالمین پر چھوڑ دیں، وہ تمہارے قابو میں نہیں ہے. اسی لیے رب العالمین جل جلالہ مختلف مقام پر یہ بات کو واضح فرمایا ہے. فرماتے ہیں کہ اپنی شادی لائی، اپنی کوشش کی. بعض لوگ بہت زیادہ چیز نکالتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. پھر بعد میں لوگ کہتے ہیں تو ٹھیک نہیں ہے. پھر پھرتے رہتے ہیں اور اس کو مشکل میں پڑ جاتے ہیں. بھائی آپ کیوں غرور کرتے ہو؟ اگر ایک آپ کو اچھا رشتہ مل جائے ٹھیک ہے، بس دیندار ہو. بعض کہتے ہیں کہ میں اس جگہ پہ لڑکی دے دوں کہ وہ کیا بہت زیادہ وہ لوگ مالدار ہوں، یہ ہو وہ ہو. کتنے مالداروں کے پاس لڑکیاں چلی گئیں، وہ مالدار کنگال ہو گئے. کتنے کنگال لوگ تھے جو پہلے کنگال تھے اور بعد میں کیا ہو گئے، بادشاہ بن گئے. آدمی کو اپنے فیصلوں میں تدبیر ضرور کرنا چاہیے، لیکن تدبیر وہ بھی کرے وہی ہو جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہو، اس سے ہٹا ہوا نہ ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ فرینڈ کریں تم ہوں، اگر تم کو زیادہ اچھی نہ لگے، رنگ تھوڑا سا وہ گندم گون ہے، زیادہ رنگین نہیں ہے، تو فکر مت کرو. اگر وہ ٹھیک ہے، اخلاق ٹھیک ہے، فرینڈ کریں تم ہوں. اللہ تعالیٰ الفاظ بھی ایسے استعمال فرمائے گی. اگر تم کو اچھی نہ لگے، تم کو اگر پسند ہو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ لَهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو برا سمجھو، اللہ تعالیٰ سے کہ وہ آپ کو بہت اس میں خیر کثیر آپ کو نصیب فرمائے. رنگ کی تو کالی ہے لیکن ایسی بیٹی پیدا ہو گئی کہ وہ بادشاہ بن گئے. کتنے عورتیں ہوتی ہیں شوہر کو ایک عورت پسند ہوتی ہے، ایسے اولاد پیدا ہوتی ہے، آدمی یہ 500 روپئے نہیں. آدمی کہتے ہیں کب مرے گا یار، یہ اولاد لائی ہے. اور جو عورت کو پسند نہ ہو وہ جب اس کی اولاد ہو جاتی ہے تو وہ اتنی بہترین ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کاش یہ اولاد یہ جو مجھے پسند ہے اس کی ہوتی. یہ میں نہیں کہ اپنی طرف نہیں کہ جب قرآن مجید کہتا ہے کہ تم کو کبھی کوئی چیز پسند نہیں ہوگی، اس میں اللہ تعالیٰ بہت ہی خیر ڈالے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا حکم مانا. ہماری اماں حاجرہ علیہ السلام وہ اس کو وہاں چھوڑا، بیابان میں چھوڑا. یہ پسند تھا ان کو؟ پسند تھا نہیں. لیکن اب نتیجے کو دیکھیں، وہ شہر آباد ہے، وہاں ان کی نقوش پر ہم کیا کرتے ہیں، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. وہی زمزم پانی وہاں سے لوگ لاتے ہیں. پانی جہاں پاؤں رگڑا وہ بھی کیا، وہ بھی مبارک ہے.
اور جب کعبہ بنایا وہاں وہی مبارکن ہے، اور لوگ لبیک اللہم لبیک کہتے، ابھی کیا کہتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اگر یہ چیزیں نہ ہوتی، یہ مشکل نہ ہوتی، تو کیا یہ عزتیں، یہ رحمتیں ہوتی؟ تو اس لیے میں بنیادی ایک بات کی کہ ہمارا کام یہ ہے کہ اپنے رب کے حکموں پر سیدھے چلے، کسی کا حق نہ دبائیں. آپ 1 روپیہ کسی کی دبائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے پاس وہ محفوظ ہے. اگر آپ اچھے آدمی ہیں تو آپ کو دنیا میں سزا مل جائے گی تاکہ آپ کے کھاتا صاف ہو جائے. اگر آپ برے آدمی ہیں تو قیامت کی جہنم کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو. کسی کا حق کیوں دباتے ہو؟ اگر آپ نے ناجائز کسی آدمی کی طرفداری کی، وہ ناجائز پر ہے، تم نے اس کی طرفداری کی تو بہت بڑا ظلم کیا. یہ جو کچہری میں ہوتا ہے یا جو لوگ ویسی جرگوں میں کرتے ہیں یا وہ ویسی گھر کے اندر کوئی 2 بھائیوں کا آپس میں بگاڑ ہے، ایک بھائی کا ظالم ہے، پھر بھی آپ اس کی طرفداری کرتے ہیں، تو طرفداری مت کرو. طرفداری کرو گے لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. ظالم ملک کی طرفداری مت کرو، ظالم شخص کی طرفداری مت کرو، ظالم آدمی کی طرفداری مت کرو. آپ کہیں گے کہ مجھ پر یہ پھول لگائے گا، یاد رکھیں ہمیشہ حق پر جمے رہو، ورنہ کیا ہوگا؟ اس کا فتمسکم النار، تم کو وہ آگ پہنچے گی. اس پر مصیبت جب آئے گی تو مصیبت سے تم بھی نہیں بچ جاؤ گے. اللہ تعالیٰ کی اکبر جگہ فرماتے ہیں کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کے احکام بھی مشکل معلوم ہوتے ہیں. احکام ہوتے ہیں، یہ تو تکوینی چیزیں ہیں، رنگ کا کالا ہونا، حالات کا آنا، ایک اللہ تعالیٰ کی تشریعی چیزیں شرعاً شریعت مقرر کرتی ہے. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسان تک حسین وہ خیر لکم. کبھی تم کو کوئی حکم سخت معلوم ہوگا کہ تو سخت حکم ہے، ہم کیسے کریں گے اس کو، اس میں تمہارا خیر ہوگا. وہ آسان تحب شیئا وهو شر لکم. کبھی ایسی چیز ہوگی کہ جس کو تم اچھا سمجھو گے، تم محبوب رکھو گے، لیکن وہ تمہارے لیے شر ہوگا. ایک مثال تمثیلی واقعہ ہے. تمثیلی واقعہ یہ ہے کہ کبھی کبھی آدمی خود بناتا ہے اپنی طرف سے، مثال کے طور بناتا ہے. ایک عورت کا ایک بیٹا تھا، اس کے پاس لاکھوں روپیہ تھا، راستے میں جا رہا تھا، ڈاکو آ گئے، اس کو اور لوٹنے لگا، اور اس نے اس میں سے ایک ڈاکو کو پہچانا. اب اس نے پیسے چھین لیے اسے، اس کو مار بھی دیا. مارا کیوں کی؟ تاکہ اب تو یہ پھر ہم پر دعویٰ کرے گا، گھر جائے گا. تو والدہ وہ اپنی جو عورتیں ٹٹھاروائی اپنے وہ جو ماتم کرتے ہیں، وہ کہتے کہ کاش اس کے پاس یہ لاکھ روپے نہ ہوتے، یہ لاکھ روپے نہ ہوتے تو اس کو کون مارتا. کبھی کبھی فقیری بھی کام آ جاتی ہے، مالداری تباہی کی طرف لے جاتا ہے.
تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اس کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ تم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، آپ کے حال کو جانتا ہے، آپ کے مستقبل کو جانتا ہے، آپ کی ماضی کو جانتا ہے. جب وہ جانتا ہے ہر چیز کو تو تم وہ کرو جس سے رب خوش ہو. پھر جو حالات آئیں گے انشاءاللہ وہ حالات آپ کیا کریں گے، آپ کو اللہ تعالیٰ اس میں خوش کرے گا تم کو بعد میں. ایک آدمی یہاں سے جا رہا ہے، سیدھا سادہ آدمی ہے اور وہ حلال پاک کمائی کرتا ہے. راستے میں اس کا گاڑی کی ٹائر پنچر ہو گئی. ابھی ہمارا ٹائر پنچر ہو گیا، اس لیے وہ بڑا پریشان ہے. کاش نہ ہوتا. وہاں سے گاڑی آ گئی، دوسری گاڑی. وہ کہتے کہ بھاگو بھاگو، کیا ہے؟ اس نے کہا کہ وہاں دوابے میں پولیس والے ہر نئی کیا وہ گاڑی کو پکڑ لیتے، اس میں گشت کرتے، وہی گشت کے لیے پکڑ لیتے. اب وہ کہے گا الحمدللہ کہ ہماری گاڑی پنچر تھی اور میری گاڑی تو نہیں تھی، پہلے اس کو پکڑ ہوتی. اب دیکھو اس کے گاڑی کی پنچر میں کیا ہے فائدہ ہے، پنچر ٹھیک ہو جائے گا. لیکن وہ دوسری بڑی مصیبت سے بچ گیا. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کوئی حالات لائیں گے آپ کو بڑی مصیبت بچانے کے لیے چھوٹی سی مصیبت آ جائے گی. تو آپ کبھی بھی 5 روپیہ کے لیے، 10 روپیہ کے لیے، 1 لاکھ کے لیے، 1 کروڑ کے لیے، 1 ارب کے لیے روپے کے لیے مرتشتہ کی منہ تک کھڑا ہوا ہے. اس کو لالچ نہ کرو، یہ تم سے ڈبل نکالے گا، یہ اور آپ کو کیا آپ کو فارغ کر دے گا. ہمارے یہاں ایک علاقہ ہے، ہمارے قریب میں رہتے ہیں. انہوں نے آدمی کا اپنے ایک سوچ ہوتا ہے کہ ایک آدمی یہاں اس کی اتنی بہنیں ہیں اور اتنی اس کی جائیداد ہے بہت بڑی، کیونکہ وہ اکیلا تھا باپ کا. تو اس کو قتل کر دو، جوان تھا. اس کو قتل کریں گے تو اس کی بہنوں کو ہم جو اپنے شادی کرنے شادی کریں گے، باقی کو فروخت کریں گے. ہمارے یہاں تو فروختی کی بات بھی چلتی ہے. تو ایسے ہی انہوں نے کیا، اس کو شہید کیا. وہ میرے خیال میں ہماری یہ لوگ پہچانتی بھی ہوں گے. تو اس سے پچھلے کیسے پچھلے سب تو آگے جاؤں پہچان لو گے. تو ہوا کیا کہ اس کی جائیداد رہ گئی. اب تک اس کی جائیداد پڑی ہے، جو خریدتے ہیں وہ بھی اس پہ مارا جاتا ہے. اور کیا ہوا کہ پہلے اس کی حالت اچھی تھی، بعد میں ایسے ہو گئے کنگال ہو گئے کہ مانگنے لگے لوگوں سے. اس میں پسند لوگ اتنا بڑی جائیداد ظلم کے ساتھ حاصل کر کے تو اس نے اس کو نہیں دیکھا تھا کہ مظلوم کا خدا ہے، مظلوم کا خدا ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ بس میں نے ایک چیز کمائی، دھوکہ دیا. آپ قاضی کو دھوکہ دے سکتے ہیں، آپ عالم کو دھوکہ دے سکتے ہیں، آپ حکومت کو دھوکہ دے سکتے ہیں، آپ کچہری والوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن تم رب کو دھوکہ نہیں دے سکتے.
اسی لیے رب کے راستے پر ٹھیک ٹھیک چلو، پھر دیکھو کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ تمہارے کیا معاملہ کرتا ہے. ہر رکاوٹ آئے گی، ہر رکاوٹ تم کو آگے کر دے گا. مشکل آئے گی، ہر مشکل تم کو آگے لے جائے گا. تصوف کا مطلب اس میں یہ سکھایا جاتا ہے، یہ نہیں کہ آپ کو تصوف یہ سکھایا جاتا ہے یہ کیا ٹگیاں سیکھو، چوریاں سیکھو، لوگوں سے مال بٹورنے کی طریقے سیکھو. اب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں یہاں جو قرآن نے سمجھایا ہے، سکھایا ہے، بتایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سخت مشکل حالات تھے. اس کا جو بہت بڑا، اگرچہ مسلمان نہیں تھا لیکن اس کی بڑا حمایتی تھا ابو طالب صاحب، وہ بھی وفات ہو گیا. ظاہر ہے کہ جب آدمی کے زبردست آدمی جو اس کی حمایتی ہو وہ وفات ہو جاتے ہیں تو آدمی کو بڑا دکھ ہوتا ہے. اور حضرت ہماری اماں ام المؤمنین حضرت کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی وفات ہو گئی. بہت سختی کا سال تھا. جو اس کی مال بھی اس پر قربان کرتی تھی، جان بھی قربان کرتی تھی، اور اس کے اشاروں کو دیکھتی، آپ اشارے کو دیکھتی کہ یہ کس چیز سے خوش ہو جائے گا. حالانکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال بڑی تھی. جب یہ شادی کر رہے تھے اس کے ساتھ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، مبارک عمر، اور ان کی عمر 40 سال تھی. لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ مجھے کسی پر رشک نہیں آیا سوائے خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ اس پر. حالانکہ تو جب بھی ان کی بات آتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابدیدہ ہو جاتے تھے، آنکھیں میں نمی وہ آنسو آ جاتے تھے. وفادار تھی بڑی، ان کی سہیلیوں کی بڑی فکر کرتی تھی. کبھی جب کوئی بکرا آ گیا، ذبح کیا تو اس کی سہیلیوں کو کچھ نہ کچھ بھیج دیتی کہ ہم اس کی سہیلیاں ہیں. میں وہ بات کیا چل سخت حالات تھے. اب یہ ظاہر کہ ایسی رفیق حیات، ایسی وفادار بیوی بھی وفات ہو جائے تو کتنی مشکل ہوگی، تکلیف ہوگی. طائف گئے کہ وہاں شاید کوئی میری بات سن لے، وہاں سے لہو لہان ہو کر آئے. بڑی مشکل وقت ہے، نہ اپنے رہیں اور پرایوں نے ساتھ ان لوگوں سے معاملہ شروع کر دیا. اب سوچ رہے ہیں مشرکین عرب مکہ کہ اب اس کی شہادت کی منصوبی بنا رہے ہیں. ان حالات میں اس وقت کاف نازل ہو گئی. اس میں چند واقعات ہیں. اس میں تو ایک آیت پر بھی ہمارے محترم حضرت مولانا محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے جس کے مولانا محمد یوسف صاحب شاہ وام والد، اس کے والد مالجی صاحب تھے، بھی بڑی محبت رکھتے تھے. اس نے ایک ہی آیات پر، ایک دو چند آیاتوں پر اتنا بڑا رسالہ لکھا ہے کہ شاگرد کو کیا کرنا چاہیے، استاد کو کیا کرنا چاہیے. بہت بڑی ذہین اور بہت اچھا عالم تھا. لیکن میں صرف اس کی جو سرسری بات ہے
وہ آپ کو نقل کرتا ہوں. اس موضوع کے متعلق جو بات ہے وہ نقل کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک جگہ پر بھیجا کہ فلان جگہ ایک شخص ہوگا، اس کے ساتھ ملو، اس سے بہت کیا اس کو بہت کچھ معلومات ہیں. یہ ہماری زبان میں جب ہم کہیں گے اسی سیکھو کچھ. تو موسیٰ علیہ السلام کی اس کو چھوڑنا کب تھا، چل پڑے، بالآخر اس جگہ آدمی پر پہنچ گئے. جب اس تک پہنچ گئے جس کو مفسرین خضر علیہ السلام کہتے ہیں، خضر علیہ السلام کہتے ہیں، اس پر پہنچ گئے. اسی کے ساتھ کام تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ صحبت اختیار کرتا ہوں، لیکن تم کو اللہ نے جو کچھ سکھایا مجھے کچھ سکھاؤ گے. فضول ٹائموں بھی نہیں گزارتی کسی ساتھ. مجھے بارش ہو پتہ نہیں چلتی میں کس کی صحبت اختیار کرتا ہوں. اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اس کے پاس جاؤ، لیکن پھر بھی کہتے ہیں حل اتبعک الا تعلمنی مما علمت رشدا، کیا میں تمہارے ساتھ ہو جاؤں کہ تم مجھ کو وہ چیز سکھائے، اس لیے کہ تجھے جو اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے وہ مجھ تھوڑا وہ بتائیں تمہیں کیا سکھایا ہے. تو حضرت علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ آدمی یہ تو ہے پیغمبر، میرے کاموں سے مطمئن نہیں ہوں گے، میرے کاموں سے مطمئن نہیں ہوں گے. اور جو مطمئن نہیں ہوں گے تو ہمارے ساتھ چلیں گے. اگر بغیر بے اطمینانی کے ساتھ ہمارے ساتھ چلتے ہیں تو اس کو فائدہ نہیں ہوگا. اگر اطمینان کے ساتھ چلتے ہیں تو یہ پیغمبر نہیں ہوگا. کیونکہ پیغمبر کے سامنے غلطی ہو جائے وہ اس کو ٹھوکے نہیں تو یہ کیسی ممکن ہے، تو ٹھوکے گا. لیکن پھر بھی اس کو بھی خیال تھا، مسافر کا خیال تھا کہ مجھے رب العالمین نے کہا کہ اس کے پاس جاؤ. ظاہر ہے کہ برا آدمی تو نہیں ہے، نیک آدمی ہے، صالح آدمی ہے، اللہ والا آدمی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ اس کو میں نے کچھ سکھایا ہے. اب اتنے فضائل کے ساتھ تو اس نے یہی بات کی، مجھے تو یہی کہا انک لن تستطیع معی صبرا، تو میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکو گے. وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، تم کیسے میرے ساتھ چل جاؤ گے کہ تم کو وہ جو چیز میں کرتا ہوں تمہاری سمجھ میں نہ آئے. اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے ایسی باتیں نکالتا ہے کہ اس کو اس کی پکڑ نہ ہو جائے. فرمایا قال ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا اعصی لک امرا. انشاءاللہ، اگر خدا نے چاہا، کوئی بات گڑبڑ نہ ہوئی، کوئی بات ایسے پیش نہ آئی تو میں انشاءاللہ تمہاری یہ نہیں کہا کہ مطیع تابع بنوں گا، صابر ہوگا میں کہ یعنی وہ صبر کروں گا کہ اس میں خیر ہوگا کوئی بات نہیں، اس میں خیر ہوگا کوئی بات نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تمہاری مخالفت میں نہیں کروں گا. تو اس نے شرط لگائی، کہا کہ فین تبعتنی، اگر تم میری اتباع کرتے ہو فلا تسألنی، مجھ سے پوچھو گے نہیں کہ کیوں، جب تک میں خود نہ بتاؤں تو نہیں پوچھنا ہے. یہ تو پتہ پڑا تھا. ادھر حضرت علیہ السلام تھے، دونوں آئے، دریا پر کشتی گڑی تھی تو دونوں کشتی میں بیٹھ گئے. انہوں نے خیال کیا کہ اچھے لوگ ہیں، خیر ابھی نئی نئی کشتی ہے، برکت ہو جائے گی.
اس میں وہ بیٹھ گئے. جب ساحل پر پہنچ گئے تو مسال سمت کو دیکھ رہے تھے. اس نے کوہنی مار کر وہ خود بتا رہا تھا اس کو کہ تاکہ اس کو پتہ چلے کہ مسال سم اب کیا کہتا ہے. ورنہ وہ حضرت السلام تب نے آپ کو غیب بھی کر سکتا. تو نے کوہنی مار کر اس کو تختی کو اتار دیا. تو کشتی بیٹھ گئی. لوگوں نے چھلانگیں لگائی. یہ جب اس طرف آ گیا اس نے کہا کہ قال خرقتها لتبرك لها تو نے اسی لیے اس کو پھاڑ دیا کہ لوگوں کو غرق کر دے. یہ چاہو کہ ساحل پر پہنچی تھی. اگر درمیان میں تم نے کیا کشتی کا وہ نکالتا سمندر کے اندر پھر کیا حال ہوتا؟ سارے غرق ہو جاتے. یہ تو اچھا ہوا کہ لوگوں نے چھلانگیں لگائی. اس وکیل کا گناہ کیا تھا کہ تم اس کی کشتی بھی خراب کر دی. لقد جئت شيئا امرا تم نے خطرناک بات کی ہے. خطرناک بات کی ہے. اب زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے. خطرناک بات کی. مثال سے کسی کو ایک تپ لگاتا وہ مر جاتا. لیکن بس چل رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ لن تستطيع میں صبر مجھ سے نہیں چل سکو گی. تو نے کہا چلو اس بار مجھے نہ پکڑو. اس بار پر آگے گیا تو ایک لڑکا تھا. اس نے پکڑ لیا مار دیا. اب مساج میں وہ غصہ آیا. ادھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تو تو اس نے کہا مساج نے کہا کہ اقتلت نفسا تو نے ایسی جان لی ایسے شخص کی زکیتاً پکیزہ بے گناہ بغیر نفس بغیر قتل نہیں کیا تھا. اس نے کوئی غلطی نہیں کی تھی. تم نے خواہ مارے کی نہیں والوں پہ مردے کو خواہ مار دیا. لقد جئت شيئا نکرا. یہاں امرتا یہاں کیا تھا وہ تو کڑوی چیز تھی. یہ کیا تھا سب بہت برا کام کیا. بہت غلط کام کیا. قال لم اقل لك میں نے آپ کو نہیں کہا تھا انك لن تستطيع معي صبرا میرے ساتھ نہیں چل سکو گے کیونکہ میری کام سے تم کو خبر نہیں ہے. مجھے خدا کا حکم ہوتا ہے تو تم کیسے تم کو پتہ چلے گا؟ تم اگر نہیں ٹوکو گے تو پیغمبر کیسے؟ حضرت موسیٰ نے کہا قال ان سألتک اگر میں نے پھر پوچھا 3 بار کسی پر حجت قائم کرنی چاہیے. سے پوچھ بعدها اس کے بعد فلا تصاحبنی پھر مجھے اپنے ساتھ نہ چھوڑو. ادب کو دیکھو بہت ادب کرتے. یہ نہیں کہتے کہ میں تم سے چلا جاؤں گا. بس تم مجھ کو اپنے ساتھ مت چھوڑو. بس آپ کی طرف سے میری قد بلغت من لدنی عذرا آپ میری طرف سے معذوری تک پہنچ جاؤ گی. بس فانطلقا اب پھر روانہ ہو گئے. خدا سے سب تو بغیر تو وہ وشتو اتنے بے مروت لوگ تھے کہ وہ جب وہاں کو پہنچی رات آ گئی اس نے اس کو پانی بھی نہیں لایا. اس نے کہہ بھی دیا. اب ایک خود آتا ہے فانطلقا حتی اتیا آگے قریۃ ایک گاؤں والے پر سے گزر ہوا. استطعما تو ان سے کھانا مانگا کہ بھوک گئی تھوڑا کھانا دے دو. اس لیے بتاتے ہیں کہ اتنی بھی مروت تھے وہاں ہوٹل نہیں ہے کچھ نہیں ہے کچھ پانی دے دو. فابوا ان کی بھی انکار کر دیا. پورے گاؤں والوں نے ایک ٹکڑا کھانا ایک پیالہ پانی بھی نہیں دیا. اتنے بے غیرت اتنے مہمان نواز. اب صبح اب دیکھتے ہیں کہ اس کے مہمانی سے اس نے انکار کر دیا کہ ہم تمہاری مہمان نہیں کر سکتے. مجھے اپنا سنم ہوتا ہے پتہ تھا اب خود بھی کچھ نہیں کر سکتے. اب نہیں ملتا تم بھی آ گئے جاؤ اپنا کام کرو.
اب وہ دیکھ رہا ہے کہ راستے میں ان کے بڑا دیوار ہے، وہ گر رہی ہے، دیوار گر رہی ہے. جدارا یرید ان یتقدہ، یہ دیوار نے ارادہ کیا تھا، مطلب ارادہ گر رہا تھا، دیوار تو ارادہ نہیں کر سکتا. یہ ویسے محاورے میں کہا جاتا ہے. فاقامہ، تو اس نے ہاتھ لگا کر اس کو کھڑا کر دیا. اب مسافر کو پھر غصہ آ گیا. اتنے بھی مروت لوگ، اچھے آدمی کے ساتھ اچھائی کرنا یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن بے مروتوں کے ساتھ اتنی مروت کرنا یہ خود ان بھی کی مروتوں کو اصل افزائی کرنی ہے. یہ واقعی اتنا ہے کہ کسی اگر غلط آدمی کے ساتھ اچھائی کرتے ہو، ایک تو ایسا غلط ہو، ایک بغیرت ہوتا ہے. ایک ہو غلط آدمی تو ٹھیک ہو جاتا ہے، غلط آدمی ہو کہ شرافت ہوتی ہے، اس کے اندر کیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ مسیح احسان کیا ہے. لیکن ایک آدمی جب بغیرت اس ساتھ احسان کرو اور کہتا ہے کیا بغیرتی پر اتر جاتا ہے، وہ کہتے ہوئے میں تو کمال کر رہا ہوں. قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، تم نے پیسے کیوں نہیں لے؟ آپ اس کو کہتے ہیں کہ دیوار گر رہی ہے، میں ہاتھ لگاتا ہوں، 100 روپے دے دو، ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا. وہ 100 روپے دیتے تمہیں ہاتھ لگاتے، پھل پخت لگ گیا ہے دیواروں کو ٹھیک کرتے. اور لوگ یہ بغیرت ہے، پانی نہیں دیتا تم کو. حضرت علیہ السلام نے اس کو عرض کیا، قال هذا فراق بینی و بینک، بس ہماری بات پوری ہو گئی ہے، تمہارے درمیان ہم جدائی ہو گئی، اب بیٹھ جاؤ. سونبئک بتاویل ما لم تستطیع علیہ صبر. وہ بھی اللہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ تو وہی ہو جاتی کہ مثال سنبھال ہے. اب یہ واقعہ اگر نہ ہوتا ہمیں پتہ چلتا کہ آسان تک شین ہوا خیر لگو. میں کہہ دوں گا اس واقعے میں بھی خیر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیش کیا اور ہمارے لیے کیا مثال بن گئی. فرمایا اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر. آپ دیکھیں جو کشتی تھی وہ محتاج لوگوں کی تھی، فقیر لوگ تھے، انہوں نے 2-2 3-3 روپے اکٹھا کر کے خرید دیا تھا. یا اس کی مثلا بیٹے تھے، پوتے تھے یا بھائی تھے، گھرانہ تھا، اس نے کچھ پیسے اکٹھا کی، یہ مسکینوں کا تھا. وہ یعملون فی البحر، وہ اس میں ادھر ادھر لوگوں کو لے جاتے تھے کرائے پر. تو جب میں فارت تو آئی انویبہا، تو میں نہیں جاتا کہ اس میں تھوڑا سا معیوب کر دوں. وجہ کیا تھی؟ وکان وراءہم ملکن، اس کے پیچھے ایک بادشاہ تھا، بادشاہ کی گارڈ تھا، بادشاہ کی پولیس والے تھے. یاخذ کل سفینۃ غصبا، ہر ایک نئی کشتی کو وہ پکڑ لے، وہ غصب کرتے تھے کہ یہ ہماری ہے بس. اب ظاہر ہے کہ جب یہ کشتی نئی تھی اور سالم تھی، سیاہ ساحل پر کڑی ہوتی، ڈوبی نہیں ہوتی، تو وہ آتے اس کو اپنے ساتھ لے جاتے. تو میں نے اچھا کام کیا، برا کام کیا. آسان تک روشن اور مسکین خفا تھے کہ ملاؤں کو بیٹھایا، کشتی بھی غرق ہو گئی. لیکن جب اس کی کشتی پر پولیس والے آئے ہوں گے، حکومت کی کرندے آئے ہوں گے، وہ کہا کہ یہ تو خراب ہے، چلو چلتے ہیں. اور اس کو پتہ چلا ہوگا کس طرح چاچی نئی کشتیوں کو کیا، تو سمجھ وہ اس کو خیال آیا ہوگا الحمدللہ کہ ہماری کشتی خراب تھی، ورنہ ہماری کشتی کا تو خیر نہیں تھا، چلی جاتی مجھ سے. سب کچھ ہے. محمد غلام، اور یہ جو لڑکا تھا، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے اس کو یہ کہا ابوہ مومنین،
اس کے والدین یہ نیک لوگ تھے، ایمان والے تھے. فخشینا ان یرهقهما طغیانا، تو ہم ڈرے کہ انہیں بھی سرکشی اور کفر میں مبتلا نہ کر دیں. کبھی کبھی آدمی بیٹوں کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے بہت زیادہ مصیبت میں پڑ جاتا ہے. وہ غلطیاں کرتا ہے، وہ چرس پیتا ہے، وہ ہیروئن پیتا ہے، وہ نشے کرتا ہے، گھروں کو لوٹتا ہے، تو ظاہر ہے کہ دشمنیاں ہو جاتی ہیں. اور پھر کبھی کبھی ایسے آدمی چلتے 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 خود کیا غلطیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. فَأَرَدْنَا، تو اللہ تعالیٰ نے ہم نے ارادہ کیا جو ہم کہ ہم اس کو وہ اس کی بدلہ دے دیں دونوں کو، خیر منہ، اس سے اچھا ہو، زکاتن، ازروئی پکیزگی بھی، واقرب رحمہ، اور ازروئی رحم کی، مہربانی کی. وہ بڑا مہربان ہوگا، زبردست آدمی ہوگا، ہم اس کو یہ دیں گے اس کے بدلے میں. لیکن اب سوچیں اس بات کو کہ باپ پر تو تکلیف گزر گئی، لیکن اگر یہ بچہ بڑا ہوتا، یہ اس کے لیے مسائل کڑے کر دیتا، ناک بھی کٹ جاتی تھی، عزت بھی چلی جاتی تھی، مال بھی چلا جاتا تھا، تباہ بھی ہو جاتا تھا. میرے پاس ایک آدمی آیا، کربو شریف کا ہے، وفات ہو گیا ہے، میری دادا جان کے دوست تھے. اس نے کہا کہ دعا کریں کہ اللہ پاک کی میری بیٹی کو مار دے، ختم کر دے خود اپنی موت سے. میں نے اس کو کہا کہ وہ بہت حسین آدمی، اس مجمع میں اتنا حسین آدمی شاید ہو، اتنا حسین جمیل آدمی. میں نے کہا کہ اس کی اتنا زبردست جوان ہے، اس کی تم بدعا کرتے ہو. اس نے کہا کہ یہ ہیروئن سی بن گیا ہے، گھر سے بھی چوریاں کرتا ہے، لوگوں کی دکانوں کو بھی لوٹتا ہے. اگر کس نے مار دیا تو ہمارے لیے دشمنی بن جائے گی، اگر اس نے کسی کو مار دیا پھر بھی دشمنی ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ اس کو خود اپنا لے تو کم جنجال سے بچ جائے گی. تو میں نے اس کو کہا کہ اگر فلاں نے، اگر یہ بچہ، جو جوان ہے آپ کا بیٹا، یہ بچپن میں مر گیا ہوتا تو آپ خوش ہوتے. اس نے کہا کہ میں دم بھی ذبح کرتا خوشی میں. میں نے کہا کہ آپ کو کیا پتا ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، تم تو کہتے کہ موری گولوں کا نظام مٹ سو. سمجھ آئی بات؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بدلہ بھی دے دیا، اچھا بدلہ بھی دے دیا. اس کو تھوڑا زخم دل میں ہوگا، لیکن وہ دیندار لوگ ہیں، ان نے کہا ہوگا کسی انشاءاللہ اس میں خیر ہوگی. اس میں کیا ہوگی؟ خیر ہوگی. ان اللہ و انا الیہ راجعون. وہ عمل جدار ہو، اور جو جس پر تم بہت خفا تھی کہ وہ تم نے کیوں ٹھیک کیا اس دیوار کو. فکان لغلامین یتیمین، یہ دو لڑکے تھے، وہ یتیم تھے، اور اس کی والدین نے اس کی دیوار کے نیچے خزانہ رکھا تھا. اب دیکھو والدین ٹھیک تھے. جو حالات آتے ہیں، آپ میں یہی بات بتاتا ہوں کہ حالات کیسے آئے، لیکن اس میں خیر تھا یا خیر نہیں تھا؟ خیر تھا. آسان تک شین وہ خیر لکم، اس میں تمہارا خیر ہوگا. فی المدینہ تھے، اس شہر میں یتیم بچوں کی تھی، جو شہر کے دو یتیم تھے. وکانت تحتہ کنز لہما، ان دونوں کا خزانہ تھا. دونوں اس لیے کہا کہ والدین دفن کیا تھا تو میراث کس کا تھا؟ میراث ان کا تھا. اگر یہ اسی وقت گر جاتا تو ان مروتوں کو یہ میراث مل جاتا، اس کے ہاتھ لگ جاتا. میں نے اس لیے نہیں کیا ہے کہ ان بغیر تم ختم نہیں کیا، احسان کیا ہے. میں نے ان بچوں کے لیے اس کو کھڑا کر دیا تھا. وکان ابوہما صالحا، وجہ یہ تھی کہ اس کے والدین بڑے صالح تھے، اس کی میراث تھی.
فراد ربک ان یبلغا اشدہما ویستخرج کنزہما، تو اللہ تیرے رب نے چاہا کہ وہ جوان ہو کر اپنا خزانہ تیرے رب کی کہ وہ مہربانی سے نکالے. وما فعلت عن امری، یہ ساری کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کی ہے، میں اپنی طرف نہیں منسوب کرتا کہ میں کمال کیا. یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف تھی. ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، جس پر تم نے صبر نہیں کی یہ میں نے کی. تو میرے خیال میں آپ بات کو پوری سمجھتے ہوں گے. آپ نے اپنے رب کے حکم پر چلنا ہے، کسی کا حق نہیں مارنا ہے، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا ہے، ظالم کے ہاتھ کو روکنا ہے، مظلوم کی مدد کرنی ہے، جو تمہارا رب کہتے ہے اسی پر چلنا ہے، سود نہیں کرنا ہے، کسی کا حق نہیں مارنا ہے. آپ چلتے رہیں، حالات آئیں گے تو انشاءاللہ اس حالات آپ کو آگے کر دے گا، پیچھے نہیں کر دے گا آپ کو. یہ تحریک کے لیے بھی ہے. وہی سفرا صاحب تو اس کا سبق یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے راستے پر ٹھیک چلتے رہو، باقی فکر نہ کرو. حالات آئیں گے، کبھی تم خوش ہوں گے نہ پسند ہوگی وہ حالات، لیکن اس میں تمہارا خیر ہوگا. تم جانتے نہیں ہے، خدا جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائیں، اللہ تعلق نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.